تو ان سے پوچھ لو ان کانوا ینطقون۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو سارے قرآن کریم ان پہ تبصرہ فرماتا ہے، کافر کے لیے بھی حق ایک مرتبہ روشن ضرور ہوتا۔ فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون۔ اس نوجوان کی گفتگو سن کے سارے اپنے اندر جھانکنے لگے، کہنے لگے یار تم تو بڑے ظالم ہو، ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ بولتا ہے نہ سنتا، جو اپنی حفاظت اور تحفظ بھی نہیں کر سکتا۔ فقالوا انکم انتم الظالمون، خود ایک دوسرے کو ظالم کہنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زبان سے بھی توحید کا یہ علم بلند کیا اور اپنے ہاتھوں سے بھی آپ نے بتوں کی بے بسی کو واضح فرمایا کہ یہ بت کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ نے پھر قوم اپنی اس شرمساری کو مٹانے کے لیے کہنے لگی کہ اگر تمہارا اپنے خداؤں کے ساتھ ان بتوں کے ساتھ کوئی تعلق ہے تو اسے ضرور سزا دو، انہیں جلا دو یا انہیں قید کر دو وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے لیے چیخا تیار ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے خندہ پیشانی کے ساتھ راہ حق میں آنے والی اس مصیبت کو آپ نے قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کے لیے ارشاد فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہم نے آگ کو حکم ارشاد فرمایا اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی بھی ہو جا سلامتی والی بھی ہو جا۔ چنانچہ وہ آگ ٹھنڈی بھی ہو گئی سلامتی والی بھی ہو گئی۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو آگ جلائے، اگر اللہ اصل مؤثر اللہ تعالیٰ اصل تاثیر پیدا کرنا اثر پیدا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اور یہی بات ہمیں آگے بھی جا کر نظر آتی ہے، جب آپ ذبح کرنے لگے تو وہ چھری ذبح نہیں کرتی ہے، اللہ چاہے تو وہ چھری اپنا کام کرے، اللہ چاہے تو آگ جلائے۔ جب رب تعالیٰ روک دے تو پھر آگ کا یہ کام نہیں ہے کہ آگ جلا سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قصہ اختصار کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے بخیر و عافیت بچ گئے اور آپ کی اس پوری قوم میں سے صرف 2 لوگوں نے آپ کے دین کو قبول کیا، ایک آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام اور ایک آپ کی چچا زاد حضرت سائرہ سلام اللہ علیہ، حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ محترمہ، جناب یعقوب علیہ السلام کی دادی محترمہ۔ یہ صرف 2 بندوں نے صرف اسلام قبول کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ یہاں سے تشریف لے گئے، فرمایا انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ پہلے یہ راستے میں ملک آتا ہے، آج کل اسے جورڈن کہتے اردن، یہ آپ یہاں سے یعنی عراق سے سیدھا آپ مغرب کی طرف گئے، پہلے آپ اردن میں تشریف لے گئے، پھر آپ اس سے آگے یہاں اسی اردن میں وہ بحر مردار اسے بولتے ہیں آج کل، جہاں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم آباد تھی، پھر آپ یہاں سے تشریف لے گئے، سارا یہ علاقہ آگے کنان کہلاتا تھا، ملک شام سے ہوتے ہوئے آپ مصر تشریف لے گئے، مصر سے پھر واپسی پر آپ نے مستقل سکونت آپ نے یہاں یہ جدھر آج کل یہ بیت المقدس اسرائیل فلسطین ہے، آپ نے ادھر آ کر مستقل سکونت اختیار کر لی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد سارے نمرودی جو ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے مچھروں کا عذاب نازل فرمایا اور وہ قوم ہلاک ہو گئی۔ مچھر یہ چھوٹی سی مخلوق ہے نا، انتہائی چھوٹی سی مخلوق، لیکن رب تعالیٰ چاہے تو اس مچھر کو اتنے بڑے بڑے سرکشوں خدائی کا دعویٰ کرنے والے لوگوں کی ہلاکت کا سبب بنا دے۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی ایسی فوجیں ہیں بندہ حیران ہو جاتا۔ ابرا کو اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں سے مروا دیا، چھوٹی چھوٹی چڑیوں سے۔ نمرود ایک لنگڑا مچھر، یہ روایات میں آتا ہے کہ اس کے ناک کے ذریعے سے دماغ میں گھس گیا اور وہ جا کر اندر کاٹتا تھا، وہ اپنے سر کو پیٹتا تھا، تھک جاتا تو اس نے نوکروں چاکروں کی یہ ذمہ داری لگا دی کہ یہ بادشاہ کو 5 روزانہ لتر سر پہ ماریں، یہ جوتے ہی سے ماریں۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والے آدمی کو رب تعالیٰ نے ایسے ذلیل کر کے مروا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بندے کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ رب تعالیٰ چاہے تو چونٹی سے باز یہ ہاتھی مروا دے، چڑیا سے باز مروا دے، مچھر سے رب تعالیٰ نمرود کو مروا دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے اور یہ کتنی بڑی عبرت ہے اس کے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام اب یہاں سے ابراہیم علیہ السلام یہاں پر بیت المقدس میں تشریف فرما، اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ مصر سے آپ کو عطا فرمائی۔ تفصیلات آپ نے پہلے سنی ہیں، اس لیے یہ جمال کے ساتھ آگے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ کے گھر میں پہلے بیٹا عطا فرما دیا۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی رب حب لی من الصالحین، یا اللہ صالحین میں سے مجھے اولاد عطا فرما۔ اولاد ہے ہی وہ جو انسان کے لیے صدقہ جاریہ بنے، صالح اولاد، وہ دوسرے تو انسان کے لیے ہلاکت ہیں۔
اللہ تعالیٰ فرماتے پھر ہم نے اسے ایک حلم والے بیٹے کی بشارت عطا فرمائی. یہ بیٹا پیدا ہو گیا، چند سالوں کا ہوا، ارشاد ہوا کہ اس بیٹے کو اور اس ماں کو یہاں سے لے جاؤ اور وادی بیاب و گیا میں جا کر چھوڑ کے آ جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا کو بھی لیا، آپ نے اس چھوٹے سے بیٹے، دودھ پیتے بیٹے کو بھی ساتھ لیا. اور جہاں آج کل مکہ مکرمہ ہے، یہاں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وادن غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایک ایسی وادی تھی جس میں کوئی کھیتی نہیں تھی، کوئی درخت کا نام و نشان نہیں تھا، سبزہ نہیں تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر آ کر اپنی اس بیوی کو اور بچے کو چھوڑا. میں یہاں آپ کو 1 منٹ کے لیے تکلیف دوں گا غور و فکر کی. آج کل ہم میں سے ہر بندے کو اپنی اولاد کا اور بیوی بچوں کا فکر ہے، اور اس کے لیے ہم ہر وقت مارے پھرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حدیں پھلانگتے ہیں، حلال حرام کی تمیز ہم ختم کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر نہ کریں گے تو بچوں کا کیا بنے گا. میں پوچھتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنی کوٹھیاں جناب اسماعیل علیہ السلام کے لیے بنوائیں؟ کتنے اس وقت باغات انہوں نے جناب اسماعیل علیہ السلام کے نام کروائے؟ اور آپ نے ان کے لیے کتنی فیکٹریاں بنوائیں، کتنی گاڑیاں تھیں ان کے پاس؟ کیا تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں ضائع فرمایا؟ اگر تو توحیدی ہے، اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہے، تو جناب ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو اپنا کہ اولاد کے لیے ظلم مت کر، اولاد کے لیے اپنی قبر کا ایندھن مت بنا، حلال حرام کی حدیں تو پھلانگتا ہے اولاد کے لیے. وہ اولاد کل تیرے لیے کیا بنے گی؟ تیرے پاس کیا ثبوت ہے؟ کیا تیرا بیٹا جناب اسماعیل علیہ السلام جیسا ہے؟ اگر ایسا بھی نہیں، اتنا نیکوکار بھی نہیں ہے، تو پھر تجھے اتنی فکر کاہے کو؟ جس نے پیدا کیا وہی اسے پالے گا. جہاں پر اللہ تعالیٰ کی حدوں کا معاملہ آتا ہے، ان حدوں کو مت پھلانگ. یہ اولاد کل تیرے لیے وبال بن جائے گی، یہ اولاد تیرا گریبان پکڑے گی. باپ تو نے مجھے حرام کھلایا تھا، تو نے میری حق پر اور اسلامی نہج پر، اللہ تعالیٰ کے دین پر تو نے میری تربیت نہیں کی تھی، پھر اس وقت تو کیا کرے گا؟ یہ بہت بڑا یہ سبق ہے، اور یہ سبق جناب داتا صاحب علیہ الرحمٰن نے اس واقعہ سے اخذ کروایا. فرماتے ہیں انسان تو اپنی اولاد کے لیے ہر وقت مارا پھرتا ہے نا. جناب ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے کیا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا ان کی اولاد کو رسوا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے غیب سے ان کے لیے سارے بندوبست فرما دیے. اولاد کبھی رائے حق میں بندے کے لیے آڑے نہیں آنی چاہیے. پھر اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، 99 سال، ایک کم 100 سال ابراہیم علیہ السلام کی عمر تھی جب اسماعیل علیہ السلام کا تولد ہوا. بچہ بھی یعنی 13 سال کا، 8 سال کا، مختلف روایتیں ہیں. اور نبی تو ویسے بھی بڑے خوبصورت ہیں. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ابراہیمی ہونے کو بھی فخر کے ساتھ بیان فرماتے ہیں. اسماعیل علیہ السلام کتنے حسین ہوں گے، اللہ کے نبی بھی ہیں اور حضور کے اب ہیں، حضور کے دادا، بہت حسین ہوں گے. بچپن میں کتنے وفادار ہوں گے، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. لیکن قرآن کا ارشاد فرماتا ہے فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. جب وہ بچہ چلنے کے قابل ہوا، چلنے کی عمر کو پہنچا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا اے میرے بیٹے، یا بنیا، چھوٹے سے بیٹے. جس طرح پیار سے کہتے ہیں نا ہماری اردو پنجابی زبان میں بیٹے کو یعنی اپنا پت کو پتری کہہ دیتے ہیں، اسی طرح عربی زبان میں تصغیر کا یہ سیکھا جس کے اندر انتہائی پیار کا یہ اظہار ہو رہا. فرمایا یا بنیا، اے میرے چھوٹے سے بیٹے، میرے دل، میرے جگر کے ٹکڑے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، اب بتا تیرا کیا خیال ہے.